الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله نجوم الهدى وقادة التقى يا رب صل وسلم على سيدنا المصطفى لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواہ البخاری ومسلم وابو داود وابن ماجہ. وقال تبارک وتعالى في موضع آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم جیسا کہ معلوم ہے کہ شادی کی نسبت پر یہ مجلس رکھی گئی ہے، اس لیے شادی کے ہی متعلق جو ہے بات چیت ہوگی. اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، چونکہ ہم قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے یکسوئی طور پر سننا ضروری ہے. تب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کا داعیہ اور عمل کا شوق پیدا ہوگا. اور اگر ویسے ہی بے توجہی کے ساتھ سنیں گے تو ایسے بھی یہ قرآن اور حدیث کی توہین ہے، اس لیے عمل کی توفیق پھر اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی. قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ آیت دوسرے پارے کی ہے اور دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی ہے رمضان کے موقع سے ان کے مسائل کو بیان کرنا تھا. اور خصوصاً یہ آیت رمضان کے موقع پر جو مسائل بیان کرنا تھا وہ مسائل وہ تھا جو شوہر اور بیوی کے درمیان کا مسئلہ تھا. اس کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے. کیا نازل کی گئی ہے؟ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تم مردوں کے لباس ہیں. ہن لباس لکم، یہ عورتیں کیا ہے؟ لباس لکم، تم مردوں کا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم مرد اپنے اپنے عورتوں کے لباس ہو. اس کا مسئلہ حقیقی کیا ہے اس کو ابھی یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. روزہ رکھتے ہوئے کسی کی زبان پر اور کسی کے چہرے پر خوشی نہیں آتی ہے، بھوک کے مارے وہ جو ہے پریشان رہتا ہے. اس لیے اس وقت کا جو مسئلہ ہے اور قرآن جو صریح الفاظ میں جو بیان کر رہا ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ خصوصاً مجھے آپ کو بھی سنانا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سنانا ہے، اور خصوصاً ہم اپنی اس بہن کو ہم سنانے کی کوشش کریں گے جو ابھی
بیوی بن کر کے اپنے سسرال جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب ان کا یہ ہے کہ لباس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے چھپانے والی چیزوں کو لباس کے ذریعے سے چھپا دینا، شرمگاہوں کو چھپا دینا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا پورا جسم چھپانے کی چیز ہے، تو لباس کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ کر دینا اس کے ذریعے سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ خامیاں، کچھ خرابیاں مردوں میں بھی ہے، اور کچھ خامیاں اور کچھ خرابیاں عورتوں میں بھی ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے مردوں کا لباس بن جائے، مردوں کو چاہیے عورتوں کا لباس بن جائے، اپنے شوہر کے خامیوں کو، خرابیوں کو لباس بن کر کے چھپا دینا، دوسری عورتوں کے سامنے اپنے مردوں کی برائیاں نہ کرنا، دوسری عورتوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں بہن کے سامنے اور اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کے عیب کو غیبت کے انداز میں، ان کی برائی کرنے کی نیت سے اور ان کی عزت لٹانے کی نیت سے اور ان کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کی نیت سے ان کی برائی کو عام نہ کرنا، بلکہ جس طریقے سے لباس بدن کے پھوڑے پھنسی کو اور بدن کے عیب کو اور بدن کے جو ہے خرابیاں اور خامیاں کو یہ لباس چھپا دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتیں، بیویاں، یہ بھی اپنے شوہروں کے خرابیوں کو اور ان کی برائیوں کو لباس بن کر کے جو ہے ان کے عیبوں کو چھپا لے۔ ایک مطلب یہ۔ اچھا، مرد بھی جب اپنی عورتوں میں، اپنی بیویوں میں، اپنی بہنوں میں اور سماج کے لڑکیوں میں اور سماج کی عورتوں میں کوئی عیب دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کوئی فحاشی دیکھے، کوئی عریانیت دیکھے، تو انہیں ذلیل کرنے کی نیت سے اور رسوا کرنے کی نیت سے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ لباس بن کر کے ان کے عیبوں پر پردہ رکھ لے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ اچھا خاصا لباس ہے، اچھا خاصا لباس ہے، چائے پیتے پیتے چائے گر گئی، بریانی کھاتے کھاتے اور جو ہے پلاؤ گوشت کھاتے کھاتے گوشت کا جو ہے شوربہ گر گیا، تو ہمارا کیا اس لباس کے ساتھ کیا عمل ہوتا ہے، کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اس لباس کو پھاڑنا نہیں ہے، اس لباس کو اتار کے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ صرف کا انتظام، صابن کا انتظام کرتے ہیں اور پریم سے اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، دھو کر کے صاف کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پھینکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ کی عورتیں، آپ کی بیویاں، آپ کے لباس ہیں، ان میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی ان میں جو ہے عیب آ جائے، تو جس طریقے سے آپ نے کپڑے میں اور لباس میں عیب ہونے کی وجہ سے اس کو پھاڑا نہیں اور جو ہے نوچ کر پھینکا نہیں، بلکہ اس کو پریم سے، محبت سے اور زیادہ زور لگا کر نچوڑا نہیں ہے، بلکہ آرام سے، محبت سے نچوڑ کر انہیں صاف کیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی بیویاں بھی اور آپ کی عورتیں بھی آپ کے لیے لباس ہے، اس میں اگر خرابی آ جائے تو آپ طلاق دے کر، آپ اس سے روٹھ کر اور آپ اسے ان کے گھر اور ان کے میکے بھیج کر انہیں پریشان نہ کیجیے، بلکہ محبت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اگر سمجھ میں آپ کو نہیں آتا تو جن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ علم حاصل ہے ان سے پوچھئے اور پھر پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں سمجھا کر ان کے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے لباس کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے، اور ایک مطلب ظاہری طور پر
مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لباس کا مطلب ہی ہوتا ہے عیب کو چھپانا۔ تو ہمارے نوجوانوں، آپ کے اندر بھی عیب اگر پیدا ہو گیا کہ آپ چست لباس پہننے لگے اور اتنا جو ہے بالکل باریک لباس پہننے لگے، جس کی وجہ سے آپ کے چھپانے کی چیزوں کو جو ہے دوسرے لوگ دیکھنے لگے، تو اس کا بھی مقصد لباس کا حل نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کہہ کر کے اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، اور بیویوں کو کہا کہ اپنے شوہروں کے عیب میں پردہ ڈال دو، ٹھیک اسی طریقے سے اپنے لباس کو بھی صحیح انداز میں رکھیں تاکہ ہمارے جو ہے اعضاء و جوارح جن کو چھپانا تھا وہ ظاہر دوسروں کے سامنے نہ ہو جائے۔ اور ہمارے بہنوں کے اندر بھی خاص طور پر لباس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گئی اس آیت سے۔ اب چونکہ نکاح کے رشتے میں جب ہم جڑ جاتے ہیں تو اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لے کر اس مضمون کو بیان کیا کہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اس طرح کی حرکت نہ کریں ہم کہ اپنی بیویوں کی بے عزتی کریں، انہیں ذلیل اور رسوا کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو بے عزت اور ذلیل اور رسوا نہ کریں، بلکہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال کر محبت سے آپس میں مل جل کر کے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں، حدیث میں سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا حل ہے۔ بس یہ ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو حل نظر نہیں آتا ہے، سمجھنے والوں کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ سکے۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو جاننے والے، سمجھنے والے سے اس مسئلے کا حل ہم تلاش کریں۔ غصے میں آ کر 1 2 3 کی گولیاں نہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب، اس میں بات یاد آ گئی، عجیب اس میں جو ہے مٹھاس اور عجیب اس میں جو ہے جوڑ اور محبت کو پیدا کیا ہے۔ عجیب رشتہ ہے یہ، عجیب و غریب رشتہ ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں، شوہر نے بیوی کو دیکھا نہیں۔ خدا پاک کی قسم، دنیا میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو جب تک دیکھتا نہیں ہے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک باپ جب تک اپنے بیٹے کو دیکھتا نہیں ہے، باپ کی محبت دل میں بیٹے کی نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں باپ نے مل کر کے ایک لڑکا کا ایک لڑکی کے ساتھ جب رشتہ نکاح طے کر دیتا ہے، اسی وقت سے بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اور شوہر کے دل میں محبت، بیوی کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عجیب رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت میں سے ایک طاقت اور نشانیاں یہ ہے کہ جب تم میں سے ہی، جب تمہارے جوڑے کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے انسیت حاصل کرو، محبت حاصل کرو اور سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ایک ہی لمحے میں ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ایک ایسی بات ہے اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا جوڑا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ غور و فکر کریں، آپ سوچیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی ایک دوسرے کی محبت دوسرے کے دل میں آ جائے۔ اس لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اتنی جلدی محبت ہو جاتی ہے اور ایک جملے پر 1 2 3 کر دیتے ہیں، ایک جملے پر ڈنڈا لے کر ان کے میکے بھیج دیتے ہیں، ڈنڈا اٹھا کر کے۔ یہ بڑی بے غیرتی کی چیز ہے اور بہت بے غیرت انسان ہے وہ جو تھوڑی سی بات پر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کی محبت کو چھوڑا، جس بیوی نے اپنے آپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اپنے باپ کی محبت کو چھوڑا، اپنی بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑا، پورے گھر بار کو اور رشتہ دار کو اور پورے گاؤں محلے اور سماج کو چھوڑا، اور ایک تھوڑی سی حرکت میں جو ہے اس کے ساتھ یہ برتاؤ، نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
غور و فکر کرنا چاہیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ رشتہ اس لیے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک بات تو یہ تھی کہ ہمیں میاں بیوی بن کر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ دینا ہے، اور پھر اس عیب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپس میں میل محبت کے ساتھ اس عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اس میں سب جو ہے نیت کریں، جو نکاح والے ہیں، جو نکاح نہیں کیے ہیں، وہ بھی اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے ساتھ اگر جب یہ رشتہ ہوگا تو ہم بھی جو ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عارف بھائی؟ بلکہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں، بہت ساری روایتوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں خاص طور پر ایک مطلب اس کا بیان کروں گا اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اور جو ہے بیوی کے لیے، اور ایک مطلب اس کا بیان کروں گا نوجوانوں کے لیے اور جو ہے بزرگوں کے لیے. اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے نکاح کے معیار کو بیان فرمایا کہ نکاح کس معیار کو دیکھ کر کے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر. لمالہا، اس کی مالداری کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولحسبہا، حسب نسب خاندان کو دیکھ کر، ولدینہا، اور دینداری کو دیکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے فاظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھ کر نکاح کر لو اور کامیاب ہو جاؤ. تربت یداک، دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو تمہارا ہاتھ گھی میں ہوگا. محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے تمہارا ہاتھ، دینداری کو دیکھ کر اگر تم نے نکاح کیا تو تمہارا ہاتھ گھی میں ہے. اب اس حدیث کو سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو دیکھ کر کے بھی کہا کہ لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ مالداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، اور ناجائز نہیں کہا. اس میں مالداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کو ناجائز نہیں کہا. اس حدیث میں خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرنا ناجائز ہے، نہیں کہا. اور حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کرنے کو کہا کہ لوگوں کا مزاج ہے کہ حسب نسب کو دیکھ کر کے جو ہے نکاح کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کو بھی ناجائز نہیں کہا. اور دینداری کو دیکھ کر کے بھی کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں، اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا ہی واجب ہے، لیکن یہ ضرور کہا کہ دینداری کو ملحوظ رکھو گے اور دینداری کو مقدم رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیسے؟ میرے بھائیوں، زندگی میں مال کی ضرورت ہے، خوبصورتی کی بھی ضرورت ہے، دل کو سکون اور تسکین دینے کے لیے، اور حسب نسب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جو ہے قوم اور برادری کی ناک اونچی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مالداری کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو ہے معزز کہلاؤ، اور جو ہے خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کر کے اپنے آپ کو معزز کہلاؤ، اس کے اوپر ترغیب نہیں دی. اور خاندار کو دیکھ کر کے اپنی عزت بڑھانے کی ترغیب نہیں دی. دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کی ترغیب دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، دولت آج ہے کل لٹ جائے گی، اور جو ہے خوبصورتی آج ہے کل کو 40 سال کی عمر پار کرنے کے بعد اس خوبصورتی پر چھریاں پڑ جائے گی، اور جو ہے چمڑی جھل جائے گی، خوبصورتی کا زوال ہو جائے گا، خوبصورتی پر قیامت آ جائے گی. وہ عورت جو ابھی حسین اور جمیل تھی، وہ نوجوان جو خوبصورت ہیرو بنا ہوا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ خاندان تو رہا ہی خاندان. بڑے خاندان کو دیکھ کر کے اگر نکاح کیا تو یہ لڑکی والے ہی تمہیں اپنا غلام بنا لے گا، تمہیں عزت نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ دولت آج ہے کل نہیں، اور جو ہے
خوبصورتی آج ہے کل نہیں، اور حسب و نسب سے عزت مل جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مکھیا کا لڑکا، پی ایم اور سی ایم کا لڑکا، اور جو ہے بڑے اونچے سید خاندان کا لڑکا اگر گناہ کرتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے، چاہے وہ سید خاندان سے کیوں نہ ہو۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ کس خاندان سے تھے؟ نبی کے خاندان سے تھے۔ ابو طالب کس خاندان سے تھے؟ نبی کے خاندان سے تھے۔ شریعت کے معیار پر نہ اترا، اس کا یہ خاندان ہونا یہ معزز کہلانے کے قابل نہیں ہوا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ذلت و رسوائی قرآن میں بیان کر دی، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے جہنم کو جو ہے واضح کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مالداری آج ہے کل نہیں، اور خوبصورتی آج ہے کل نہیں، خاندان آج ہے کل نہیں، لیکن دینداری وہ چیز ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، موت سے پہلے بھی ہے، موت کے بعد بھی ہے۔ آپ مر کر چلے جاؤ گے، آپ کی زندگی میں آپ کے اخلاق اچھے تھے، آپ کی تہذیب اچھی تھی، آپ کا تمدن اچھا تھا، آپ کا رہنا سہنا اچھا تھا، اور بیویوں کا حسن سلوک اپنے شوہروں سے تھا، اور بیویوں کا رواداری اپنے کیا کہتے ہیں ساس اور نندوں کے ساتھ اچھا تھا، ان کا رہن سہن اور ان کی بول اور چال، ان کی گفتار اور کلام یہ اچھے تھے، تو آج دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہوگی۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی آپ کی تعریف ہوگی، دنیا میں ہے تب بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، اور دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ نکاح کے پیغام کو مکمل کر دوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جو ہوں کھیتی باڑی کے مسائل اور تجارت اور بزنس کے مسائل کو میں مکمل کر دوں، لیکن یہ ضرور کہا بعثت، اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل طور پر اس کا درس اور تعلیم دنیا میں ساری انسانیت کو دے دوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے اخلاق کا جو ہے اگر ناپا جائے، اخلاق کو اگر تولا جائے، اخلاق کو اگر جو ہے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، مالداری اور خاندان کو اور دنیا کی دولت کو اور خوبصورتی کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو یہ تینوں چیز بیک وقت اوپر ہو سکتے ہیں، اور جو ہے اخلاق کے پلڑے کو جو کبھی اوپر نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ پلڑا ہمیشہ کے لیے جھکا رہے گا۔ اس لیے دینداری پیدا کرنا ضروری ہے، اچھے اخلاق کو ہمیں اپنے اندر لانا ضروری ہے۔ ہمارے اچھے اخلاق ہماری بیویوں کے ساتھ بھی ہو، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ہو، شوہروں کے ساتھ بھی ہو، ماں اور باپ کے ساتھ بھی ہو۔ ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے، دوسرا مطلب بیان کروں، انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ دوسرا مطلب ہے عجیب و غریب مطلب ہے، یہ ہم نے ہمارے حضرت جن کے پاس ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرنا۔ کیا؟ مالداری، خوبصورتی اور حسب نسب، اور چوتھی چیز دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا۔ اصل میں دنیا میں 4 مذہب، 4 قوم اور 4 دین والے، جو بڑے دین والے، بڑی قوم ہے اور بڑا مذہب والا ہے۔ ایک یہود ہے، یہود و نصارہ، اور نصارہ عیسائی ہے دوسرا مذہب، اور تیسرا ہمارے سناتن دھرم والے ہندویت، اور چوتھا ہے اسلام مذہب والا۔ یہ 4 بڑا مذہب دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو اس حدیث میں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اے مجھے ماننے والے، میرے عاشق، کان کھول کر کے سن لو، جو لوگ میری امت میں جو لوگ مالداری کو دیکھ کر نکاح کرے گا وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا سارا فوکس اور سارا مطمح نظر اور ان کی زندگی کا پورا خلاصہ ہی یہی ہے، دنیا کو بٹورو، پوری دنیا کی جائیداد اپنے قبضے میں کر لو۔
انٹرنیٹ کے مادھیم سے دیکھ لیجئے، جدید ٹیکنالوجی اور جو ہے جدید سائنسیت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ساری چیزوں کا بٹن انہی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا مقصد ہی ہے، اپنے مذہب کا وہ فالو اپ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا فالو کرنا اب جو ہے 99% ختم ہے۔ وہ اگر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو بس اسی پر دولت کیسے حاصل ہو، دولت کیسے حاصل ہو۔ گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کوئی دولت کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو اختیار کرتا ہے، یہودیوں جیسا عمل کر رہا ہے۔ اور اگر خوبصورتی کو دیکھ کر کے کوئی نکاح کرتا ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آج عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، میرے محترم، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اور بیوی کو نہیں، اپنی بچیوں کو دے دیتا ہے، اپنے معاشرے کے لڑکیوں سے نکاح کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس خوبصورتی کی کوالٹی ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ غور کیجئے گا سماج میں کہ اللہ نے ان کے اس میں جو ہے خوبصورتی زیادہ رکھی اور اس کے ذریعے سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے گویا یہ کہہ دیا کہ اگر خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہو، اور اگر حسب نسب، چھوت اچھوت کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہو تو یہ ہمارے ہندو بھائیوں جیسی مشابہت ہے، ہندو بھائیوں جیسا عمل ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر چھوت اچھوت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہمارے ہندو بھائی کے پاس ہے۔ برہمن ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس کو نہیں دیکھیں، ان کا جھوٹا وہ نہیں پئیں گے، لیکن شریعت میں کہا کہ کوئی کسی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ یہ میں نے کہاں دیکھا؟ میں خود، میرے ساتھ ہمارے ہندو بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس نے کہا مولانا آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ آپ نے اپنے بستر پر ہمیں بٹھایا اور آپ نے اپنے جگ میں پانی پلایا، اپنے گلاس میں پانی پلایا اور اسی گلاس میں آپ پانی پی لیے۔ میں نے کہا ہماری شریعت میں کسی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، ہاں اس بدبخت کا جھوٹا ناپاک ہے جو فی الحال شراب پی کر کے آیا ہے اور شراب کا اثر منہ میں باقی ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ کی امتی میں سے ہو، چاہے وہ غیر اللہ کو ماننے والا ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، اگر وہ شراب پی کر آیا ہے، شراب کا اثر منہ میں ہے تو وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کے علاوہ کسی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ کر کے بہت تعجب کیا، بہت محبت کا اظہار کیا میرے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا ہندو بھائی میں یہ چھوت اچھوت کا بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ اس قسم کی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ انصاری کے ساتھ ہی نکاح کرے گا، شیخ ہی کے ساتھ نکاح کرے گا، سید کے ساتھ نکاح کرے گا۔ میرے بھائیوں، انصاری ہونا آپ کو اتنا عزیز اور محبوب ہے، سید ہونا آپ کو اتنا محبوب ہے، مسلمان ہونا محبوب نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہے، یہ محبوب آپ کو نہیں ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اس بات کو اپنے اندر سے چھوت اچھوت کو نکالیے۔ تو اللہ کے نبی نے گویا یہ کہا، چھوت اچھوت اور خاندان اور برادری کو جو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، گویا وہ ہندو بھائیوں کے جیسا عمل کر رہا ہے۔ لیکن ایک مذہب ہے، وہ مذہب محمدی، شریعت محمدی ہے، جو دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم ممن ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تم میں سے کسی کو ایسا رشتہ مل جائے کہ دین کی دینداری، دین کے اخلاق اچھے ہو تو فوراً فزوجوه، فوراً نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِيهِ فَسَادٌ عَرِيضٌ، اور اگر دینداری دیکھ کر کے نکاح تم نے نہیں کیا، دینداری نہیں ہے، خوبصورتی ہے، دینداری نہیں ہے، مالداری ہے، دینداری نہیں ہے، اور چھوت اچھوت ہے، دینداری نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر ان کے اندر دینداری نہیں، اچھے اخلاق نہیں، تو یہ رشتہ کل چل کر کے ٹوٹ جائے گا۔ یہ رشتہ کل چل کر کے جو ہے روئی کے فوئے کی طرف اڑ جائے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے اندر تمیز نہیں، اخلاق نہیں، دینداری نہیں، برداشت کرنے کا مادہ نہیں، مالداریت پر ان کو ناز ہے، خوبصورتی پر ان کو ناز ہے،
حسب اور نسب پر ناز ہے، یہ کبر تمہیں جو ہے اس رشتے سے تڑوا کر کے اور اس رشتے سے جدا کر کے تمہیں چھوڑے گا۔ اس لیے دینداری کو دیکھ کر جو نکاح کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کے پیغام کے جیسا پیغام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ساری امتیں، ساری اگلی بڑی بڑی قومیں اپنے اپنے طرز پر جو نکاح کرتے ہیں، لیکن میری امتیوں تم کو نکاح کرنا ہے دینداری کو دیکھ کر۔ انشاءاللہ ہم دینداری کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری بیوی ہو ایسی ہو جو ہمیں شوہر کو پہچاننے والی ہو اور جو ہے ساس کو جانتی ہو، ساس کی قدر جانتی ہو، نند کی قدر جانتی ہو، بھوجائی کی قدر جانتی ہو، معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اس کو جانتی ہو، قرآن کی تلاوت جانتی ہو، اردو کی کتابیں پڑھنا جانتی ہو، جو رسول اللہ اور اللہ کی باتیں سن کر اپنے شوہر کو اور اپنے گاؤں اور پڑوسیوں کی عورتوں کو بھی بتائے، ایسی دینداری کو دیکھ کر ہمیں نکاح کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت رہ گئی ہے، اس آیت کو شارٹ کوٹ میں، جماعت کا وقت ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ جو بھی نکاح پڑھاتے ہیں اور جب قرآن اس وقت خطبے میں پڑھا جاتا ہے، وہ خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آیت ہے۔ اس کی ایک دوسری ہے آیت یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو، درست بات کرو۔ ایک ترجمہ، اس سے کیا ہوگا؟ 2 انعام ملے گا، تقویٰ ہو اور زبان پر سچی اور اچھی بات ہو تو 2 انعام ملے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، دنیا میں اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے کام کو جو ہے درست کر دے گا، مطلب ہے کہ کام میں برکت بھی ہوگی اور جو کام کرنا چاہو گے اچھا کام ہوگا انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دنیا سے چلے جاؤ گے اللہ مغفرت کا پروانہ دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے نا؟ بہت بڑا انعام ہے، دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ کس بات پر؟ اللہ سے محبت اور زبان کو صحیح کرنے پر۔ اور ایک دوسری آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر ہی آنی چاہیے، تم پکے سچے مسلمان رہو، اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس آیت کو بھی جو ہے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، کہ اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے اس رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے، پھر حوا سے پوری دنیا کو پھیلا دیا، واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، اور پھر پوری دنیا کو اسی ایک جان سے بھر دیا، ہے نا؟ اس تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہے مسئلہ؟ آپ نے ترجمہ سنا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے، لیکن تینوں آیتوں میں تقویٰ کا ذکر ہے نا؟ ذکر تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے تقوی کا خلاصہ، جو عمل بھی میں کرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ بھی نہیں رہا بلکہ نوٹ بھی کر رہا ہے۔ ادھر کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، ادھر کا فرشتہ جو ہے بدی اور گناہ کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ تو گویا تقویٰ کی تلقین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا رشتہ مضبوط کرنا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان بے حد و حساب اور لا محدود محبت اگر پیدا کرنی ہے تو باپو کے پاس دعا تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ اختیار کر لو۔ اس سے بڑھ کر کوئی
نسخہ اور کوئی گولی اور کوئی کیپسول نہیں ہے۔ شوہر بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، بیوی بھی جو ہے اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے، اگر میں ادا نہ کروں تو میرا اللہ اس کا حساب لے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیوی کا حق شوہر ادا کرے گا، شوہر جو ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تقویٰ اگر باپ کے دل میں آ گیا تو باپ جو ہے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے پر آ جائے گا، بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے آ جائے گا، اور سب کے ساتھ معاشرے میں جس کے ساتھ لین دین میل ملاپ تعلقات ہے سب کے ساتھ انصاف کرنے پر آ جائے گا۔ دعا تعویذ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا عمل ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر اپنی دنیا کو اور آخرت کو درست کرنی ہے تقویٰ اختیار کر لیجئے، اور اس بات کو دل و دماغ میں جما لیجئے، جو بھی میں کر رہا ہوں سارا عمل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں نہیں پھنسوں نہ پھنسوں، لیکن آخرت میں ضرور پھنسوں گا، اس لیے ہر ایک کے حقوق پھر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقویٰ جیسی اہم صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً یہ ہونے والے نکاح کو بے حد کامیاب اور بے انتہا محبت کا ذریعہ بنائے، کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد اور کسی طرح کا کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس نکاح کے پروگرام کو مکمل فرمائے، اور جو ہے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان موت تک محبت باقی رکھے، بلکہ اس رشتے کو جیسا کہ قرآن اور حدیث سے سمجھا گیا ہے کہ یہ رشتہ اگر نیک ہو اور ایک ہو تو یہ رشتہ کل قیامت میں جنت میں بھی باقی رہے گا۔ یہی بیوی اور یہی شوہر، یہی بیوی یہی شوہر، یہ رشتہ باقی رہے گا جنت میں بھی۔ تو یہ ہونے والے نکاح کو جنت تک کا رشتہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔